جہاد کے ولولے کے آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے دل میں جہاد میں جانے کی تمنا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے کی تمنا نہیں ہے، تو میرے نزدیک جو میں نے علم حاصل کیا اس میں آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ دیکھو اسلام جو ہے نا اس کے 5 ارکان ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن ایمان کے 7 ارکان ہیں۔ ایک تو آپ نے جو کلمہ پڑھا وہ صدقے دل سے ہونا چاہیے، اندر سے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی یہ تیرے سے بدو آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیے ابھی ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، شاید سنی ہو آپ لوگوں نے۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 7 ہیں۔ سب سے پہلا سچا یہاں سے ہونا چاہیے جو کلمہ پڑھ رہا، ورنہ کلمہ تو کوئی منافق بھی پڑھتا ہے زبان سے۔ تو 7واں آخری جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، کہ اگر موقع مل جائے تو بس ولولہ رہے، کیونکہ جب آپ کی نیت ہوگی، اندر سے تڑپ ہوگی کہ میں کسی طرح، کیونکہ نبی نے کوئی خواہش پوری زندگی میں نہیں کی، میں نے شاید کسی پروگرام میں آپ کو بتایا، صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں جان دوں، شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں جان دوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ، ایک ہی تمنا۔ تو وہ تمنا اگر آپ واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا ایمان مکمل ہی تب ہوگا جب آپ کے دل میں تمنا ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹاتا ہوں۔ جدید علم، جدید ہتھیار اور جدید سواری کیا مسلمانوں کو رکھنا چاہیے؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جدید علم، جدید ہتھیار، جدید سواری کیا مسلمانوں کو رکھنا چاہیے؟ اس کا کوئی حدیث ہے؟ قرآن کی آیت ہے میرے بھائی کہ تمہاری جیسی استطاعت ہو اپنے لیے تیاری کر کے رکھو، اور جس زمانے میں آپ ہو اسی اب آپ اس ٹائم تیر اور بھالے رکھو گے نا تو آپ کو بیوقوف کہیں گے لوگ۔ اس ٹائم آپ کو پرمانو بم کی ضرورت ہے، اس ٹائم میزائلوں کی ضرورت ہے۔ تیاری کہا کہ جیسے حالات ہوں اس کے حساب سے تیاری کر کے رکھو۔ تو اگر آپ اس ٹائم یہ اونٹ اور گدھے اکٹھے کر لو گے نا کہ ہم نے جنگ لڑنے جانا، ہم اونٹوں پر گدھوں پہ جائیں گے، تو لوگ آپ کی عقل کا بیمہ کرا دیں گے۔ اس ٹائم آپ کو جہازوں کی اور ان کی راکٹوں کی ضرورت ہے۔ اس میں جدید علم بھی شامل ہے؟ جدید علم، ٹیکنالوجی، جو ٹیکنالوجی ہے آپ کو اسرائیل یا امریکہ کی طرف نہ دیکھنا پڑے ہتھیاروں کے لیے، بلکہ آپ کے اپنے پرمانو بنو اور آپ کے اپنے اس طرح کے جہاز بنتے ہوں، آپ کے اس طرح کے اپنے بم بنتے ہوں کہ لوگ آپ سے ڈریں۔ وہاں مقصد اللہ رب العزت کا جنگ لڑوانا نہیں ہے، بلکہ ایک دہشت پیدا کہ کوئی دشمن آپ کی طرف آنکھ اٹھائے تو اسے ڈر لگے کہ بھئی یہ تو پہلے سے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ آپ خود دیکھو نا، آپ اگر آپ کے پاس بندوق ہے، آپ نکلو محلے میں 1-2 بار تو پورے محلے میں ہو جائے بھئی یہاں نظر نہ اٹھانا، پستول ہے اس کے پاس، ایک ذرا سی پستول اتنی سی کہ اگر کوئی 2-4 ریپٹ مار کے ہم سے چھین لے تو اس کی ہو جاؤ، لیکن اس کی بھی دہشت ہوتی ہے۔ آپ کسی انسپیکٹر کو دیکھو جاتے ہوئے، ایک تو سادہ پولیس والا جا رہا، اس کی وہ بات تھوڑی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، جس کے یہاں پستول لگی ہوئی ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ تھوڑا دوری سے چل اس سے۔ تو ہتھیار کا اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ رکھا ہے۔ ویسے تو میرے تو استاد یہ کہتے ہیں، واصف علی واصف ایک دوسرے، کہ ہتھیار ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے خریدتے ہیں پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں جی آپ بتاؤ، شراب پینا حرام کیوں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شراب پینا حرام کیوں ہے؟ بھائی یہ تو ویسے اللہ سے پوچھنا چاہیے ہمیں، اللہ نے حرام کیا۔ خیر لاجک اس کی یہ ہے کہ اس میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اللہ ہوش مندوں کو پسند کرتا ہے۔ جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، نماز کا حکم آ گیا تھا، تو اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی کہ جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب نہ جانا، تب تک جب تک تم یہ سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے۔ تو وہاں مقصد یہی ہے اللہ کا کہ نشے میں مومن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پھر کیا کر دے گا، کیا کہہ دے گا۔ تو اللہ نے نماز جیسی چیز میں اس ٹائم منع کیا جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ابھی حرمت نہیں آئی تھی شراب۔ قرآن کی آیت ہے، جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے انہیں پتہ ہوگی میری بات کی۔ تو آپ کو ہوش مند رکھنا اللہ کا مقصد ہے کہ آپ ایسی کوئی نشاور چیز نہ کھاؤ پیو جس سے کہ آپ ہوش میں رہو اور لوگ آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ آپ یہ دیکھو نا، اس دور میں بھی آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے نشیڑیوں کا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں کوئی بھی گولی مار دے گا، کوئی بھی دھکا دے دے گا، نالی میں گر گیا اور وہیں نالے میں مان لو پانی تھا پہلے سے، وہیں سانس گھٹ کے مر جائے گا، پتہ بھی نہیں ہوگا رات کے نشے میں کوئی کار مار گئی۔ جس طرح شراب کا نشہ ہے اسی طریقے سے آج کل سوسائٹی میں اور بھی طریقے کے وہ چل رہے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بتا۔ انہوں نے کہا کہ جو شراب کا نشہ ہے اس سے متعلق اور بھی نشے ہیں،
ان کے بارے میں تھوڑی سی بات بتاؤں. بھائی نبی نے فرمایا جس کی زیادہ مقدار جو ہے وہ نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. تو جو نشے آج کل چل رہے ہیں چاہے وہ آپ اس کی ٹیوب کی جو پنچر لگانے والی وہ آتی ہے نا لوچن وہ تک سونگ رہے وہ بھی حرام ہے. اور جتنی بھی چیزیں قرآن میں اللہ نے منع کی ہیں ان سب کو کرنا اللہ سے مخالفت مول لینا ہے, اللہ سے پنگا لینا ہے. جو بھی لوگ آپ خود سوچو آپ کسی کام کو منع کرو اپنے بچے کو پھر وہی وہ کام کرے تو آپ کو اس میں غصہ آتا ہے پٹائی تک کر دیتے ہو. تو جب اللہ نے قرآن میں منع کر دیا جن چیزوں کو تو اس کام کو کرنا اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے. تو وہ پٹائی نہیں کرے گا, اس کی پٹائی دوزخ ہے. تو اس لیے بچو ان کاموں سے جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں منع کر دیا. جیسے کہ عصر کی نماز قضا ہوئی اور مغرب کی ہو گئی تو پہلے مغرب کی پڑھنی چاہیے عصر کی پڑھنی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی اور مغرب کی ہو گئی تو پہلے عصر کی پڑھے یا پہلے مغرب کی پڑھیں؟ ویسے ترتیب کیا ہے؟ پہلے عصر, پھر پہلے عصر کی کرو پھر مغرب کی. لیکن یہ مومن کی شان یہ ہے اس کی نماز قضا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قضا نمازیں نہیں پڑھی, صحابہ نے کبھی قضا نمازیں نہیں پڑھی. یہ تو ایمان نہ ہونے کی بات ہے کہ ہم نماز قضا کر دیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تو اپنے نفس کو کیوں معبود بناتا ہے؟ نفس کو معبود بنانا یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنا چہرہ بنا کے بیٹھ گئے اور پوجا کر رہے ہیں. نفس کو معبود بنانا یہ ہے کہ ہم اپنی جو خواہشات ہیں انہیں اللہ کی خواہشات سے آگے سمجھیں. اللہ تو اذان دلوا رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور آپ پڑھے ہوئے سورہ کروٹ لے کے 10 بجے پڑھ دوں گا اٹھ کے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مقررہ وقتوں پہ مومنو تمہارے اوپر نماز فرض ہے. تو آپ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں, اپنی نیند پوری کر رہے ہیں. یہ ہے خواہش, یہ شرک ہے میرے نزدیک قضا نماز کرنا. شرک اللہ کے حکم کے آگے اپنے حکم طے کر لینا. میں نے بہت سنی یہ بات معاشرے میں کہ 10 بجے اٹھ کے پڑھ لیں گے, 10 بجے تک ٹائم ہوتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی حدیث دکھاؤ نبی نے اس طرح پڑھی ہو اٹھ کے, کسی صحابی نے اٹھ کے پڑھی ہو یا صحابیات نے پڑھی ہو. اور عورتیں بھی اب تو میرے پاس آنے والے لوگوں میں 90% لوگ جو ہیں وہ 4 وقت کے نمازی ہیں. ایک تو نماز ہی نہیں پڑھتے مسلمان, جو پڑھ رہے ہیں ان میں بھی 95% فجر نہیں پڑھ رہے. اس کا ثبوت آپ اپنے گھروں میں دیکھو, آپ کے گھر میں کتنے لوگ اٹھ رہے ہیں. آپ مسجدوں میں دیکھو کہ وہاں کتنی صفیں ہیں. آپ مغرب میں چلے جاؤ 7, 8, 10 صفیں پوری مسجد بھری ملے گی. آپ فجر میں چلے جاؤ ایک صف پوری نہیں ہوتی. کہاں چلے گئے لوگ؟ جمعہ دیکھو آپ سڑک تک لوگ آ جاتے ہیں. اگر جمعے کی طرح فجر میں وہی تو نمازی ہیں بھائی, جمعے کی طرح اگر فجر میں لوگ آ جائیں آپ یقین کرو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں. آپ کی ٹوپی ہے, آپ کا ہتھیار ہے. ہاں ایک بھائی کا سوال ہے کیا مسجد میں اذان دینے کے بجائے کیسٹ لگا کر اذان دے سکتے ہیں؟ کیسی نئی چیزیں نکالتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے مسجد میں کیا کیسٹ سے اذان دلوا سکتے ہیں؟ بھائی یہ جو ایک سنت چلی آ رہی نا متواتر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ تابعین تبع تابعین اس کے بعد بزرگان دین اور ہمارے علماء, یہ سب زندہ انسان کی اذان سے ہی چلتا چلا رہا معاملہ. اس لیے کسی بھی قیمت پہ ٹیپ ریکارڈر کی اذان مسجد میں دینا جو ہے سنت کے خلاف ہوگا, اور جو روح ایک ہے نا اذان کی وہ نکل جائے گی. اس لیے نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بہتر یہ ہے کس کے پاس یار. اب یہ دیکھو نا کتنی سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرت بلال کی سنت پہ کھڑے ہو رہے ہیں, اذانیں دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں, منادی کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آؤ, فلاح کی طرف آؤ, صلاۃ کی طرف آؤ. یہ تو آپ کے لیے سعادت کی بات ہے یار. اس میں بالکل بھی متبادل نہ ڈھونڈو اس سے. ہاں جی, روزے کا کفارہ کیا ہے؟ ان کا سوال یہ روزے کا کفارہ کیا ہے. بھائی روزے کی کفارے کی جو معاملہ ہے نا وہ الگ الگ حساب ہے. اگر آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو پھر تو وہ لگاتار جو ہے وہ 60 روزے رکھنا ہے. ایک بھی روزہ پھر چھوٹ گیا وہیں سے 60 شروع ہوں گے. اور اگر کسی مجبوری کے تحت آپ کا روزہ چھوٹ گیا تو وہ اس کا کفارہ تو یہ ہے کہ وہ ایک دن کا کھانا ایک آدمی کا ہے. شاید ایک آدمی کا کھانا ایک دن کا. آپ کے 10 روزے چھوٹے تو آپ 10 دن کا کھانا ان کا دے دو, اپنا معیاری کھانا. جیسے آپ کھانا کھاتے ہو ایک دن کا کھانا اگر آپ 100 روپے کا کھاتے ہو, 10 روزے آپ کے چھوٹے تو 1000 روپے کسی کو دے دو, یا کھانا کھلاؤ 10 آدمیوں کے اتنے کپڑے دے دو. یہ سب قرآن کی آیت ہے. جی میرا سوال یہ ہے جی, جو آج کل معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے کہ وہ دین کا علم نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ آپ ترجمہ کریں تو کچھ تھوڑی بہت معلومات ہوئی کہ مدرسوں میں بھی
दुनिया का भी इल्म हो और दीन का भी हो, ताकि इन्हें पता चले कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम। ये सिर्फ 5 ही पढ़ते हैं नाजरा, उसके अलावा कुछ पता ही नहीं है कि इनका दर्द ये है कि भाई मदरसों में भी दीनी और दुनियावी दोनों इल्म होने चाहिए, और ये हो रहा है भाई। आपको शायद पूरी मालूमात नहीं है, अब बहुत तब्दील हो चुका। वो बहुत कम मदरसे रह गए जिनमें सिर्फ हिफ्ज़ कराए जा रहे हैं, बल्कि दुनियावी इल्म हर मदरसे में अब दिया जा रहा है, इंग्लिश और हिंदी। क्योंकि मैं तो मुआशरे को फेस करता हूँ, लोग 300 आदमी रोज़ के मेरे पास आते हैं, उनमें हर तबके का आदमी आता है, वो बताते हैं कि हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं और वहाँ दीनी और दुनियावी दोनों इल्म है। आप कुछ पूछ रहे थे? मेरा सवाल ये था कि दीन और दुनिया में क्या फर्क है, क्योंकि ज़्यादातर जब भी मैंने कुछ भी सुने तो उसके अंदर नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ वगैरह जितने दीन के अहकामात हैं तो उनको दीन से ताल्लुक़ करके जन्नत में बताया जाता है, और जैसे कारोबार करना और पढ़ाई वगैरह ये सब करके इन्हें अलग करके दिखाया जाता है। तो इन चीज़ों से बेजारी सी नजर हो जाती है कि बिजनेस क्या करेंगे, क्या घर बनाएंगे, क्या करेंगे। तो दीन और दुनिया में फर्क क्या है? इनका सवाल यह है दीन और दुनिया में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है मेरे भाई, आपकी दुनिया ही आपका दीन है। आपको दुनिया दी गई है दीन के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखेगा कि दुनिया में रहते हुए इन्होंने मेरे कितने अहकाम जो है वो फॉलो किए तो कितनों से हटे। आप नमाज पढ़ने आए इस तसव्वुर के साथ जो नबी ने बताया कि इस तरह से इबादत करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, वरना वो तो तुम्हें देख ही रहा है। तो ये हल्का दर्जा है कि अल्लाह आपको देख रहा है। अगर आपने इस तसव्वुर से नमाज पढ़ी कि अल्लाह मेरा मुझे देख रहा है, अगर वो तसव्वुर आपका आपकी दुकान पे आपके घर में पहुंच गया तो आप दीन पे हो। आप अगर डील कर रहे हैं किसी अपने ग्राहक से और वहाँ आपको ये है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे ना नंबर 2 माल बेचना, ना झूठ बोलना, ना धोखा देना, ना नुक्स वाली चीज़ मैंने बताए देनी, तो आप वहाँ भी दीन पे हो। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर कॉलेज में हो वहाँ बदनज़री से बच रहे हैं, जिस मकसद से आपके वालिद पसीना बहा के आपको वहाँ दाखिल कर रहे हैं और वो मकसद आप पूरा कर रहे हैं, तो आप दीन पे हो। चाहे आपने पैंटें पहन रखी, अगर आप अपने घर में हो और अपनी वालदा की टांगें दबा रहे हैं तो आप दीन पे हो। अगर आप अपनी बीवी की मुंह में मोहब्बत का लुक़मा दे रहे हैं तो आप दीन पे हो। अगर आप अपनी बहनों का हक दे रहे हैं तो आप दीन पे हो। अगर आप अपने पड़ोसियों का हक अदा कर रहे हैं दीन पे हो। दीन और दुनिया में कोई फ़र्क नहीं है, ये हमने बना लिया। अगर आपकी दुनिया ख़राब है तो आपका दीन ख़राब है, कन्फर्म बता रहा मैं आपको। अगर आपकी दुनिया अच्छी है तो आपका दीन अच्छा है। इसलिए अपनी दुनिया संवारो जिससे आपके दीन संवर जाए। आप अल्लाह उसके रसूल के हिसाब से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई काम बताओ जो ना किया हो, और उनका किया हुआ हर काम दीन है। नबी ने आयशा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निवाले नहीं खिलाए, नबी ने आयशा के साथ दौड़े नहीं लगाई, नबी ने आयशा को आयशू नहीं पुकारा, हुमैरा नहीं पुकारा मोहब्बत से, नबी ने उसके होठ लगाई हुई जगह पे प्याले में पानी नहीं पिया, नबी ने उनके जगह से लगाए हुए दांत बोटी में, वहीं बोटी में दांत नहीं लगाए। ये सब दीन है। अपनी बीवी की मोहब्बत। नबी ने अपनी मुंह बोली बहन जो दूध शरीक बहन थी उसकी वजह से बहुत सारे अपने जो कैदी थे उन्हें छोड़ दिया, तो बहनों की मोहब्बत दीन हो गई। नबी अपने जो उनकी दाई माँ थी उनके रिश्तेदारों के इस तरह एहतराम करते थे कि माओ की तरह से, तो अपनी माओ की जो खुद ही नबी कहते थे कि मैं अगर नफली नमाज में हूँ और मेरी माँ आके दरवाज़ा खटखटाए मैं नमाज तोड़ दूँ, अपनी माँ का दरवाज़ा खोल दूँ, हदीस है। तो अपनी माँ की खिदमत जो है वो दीन हो गया। नबी घोड़ा बन के अपने हसन और हुसैन को पीठ पे चढ़ा रहे हैं, दीन हो गया। अपने बच्चों को खिलाना, पिकनिक बनाना दीन, उनके साथ बाहर आउटिंग पे जाना दीन, उन्हें तमाशे दिखाना दीन, बीवियों को सफ़र में ले जाना दीन। यार कौन सा दीन का काम है? बिजनेस नबी ने किए, दीन हो गया। नबी ने तफरीह की, अपनी बीवियों के साथ घूमने गए, दौड़े लगाई, दीन हो गया। नबी डिनर पे गए, लोगों की दावतों में गए, यहूदिया के यहाँ खाना खाने गए, दीन हो गया। कोई काम मुझे बताओ जो दीन का हो और दुनिया का ना कहलावे। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं क्या नाम है, असर की नमाज़ पहले पढ़नी चाहिए मगरिब की बाद में, तो अगर जैसे घर में हम जमात कर रहे हैं, हमारी निकल गई मगरिब की, तो पहले मगरिब की पढ़े फिर असर की पढ़े? इनका सवाल ये, जमात कर रहे हैं और हमारी दोनों नमाजें निकल गई, फिर भी पहले आपको असर की पढ़नी है तरतीब से, फिर आप जमात करें। हाँ जी। आजकल औलादे नाफरमान क्यों रही है? बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल यह है कि आजकल औलादे नाफरमान क्यों रही हैं? क्योंकि हम अल्लाह के फरमाबरदार नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर का नाम आपने सुना? एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, उनकी माँ के पास औरतें आई जब वो बहुत छोटे थे, अभी बालिग होने के करीब थे,
کہ تیرا تو جو لال ہے وہ تو بڑا نیک اور بڑا پرہیزگار ہے، جس کے لیے دعا کر دے اس کا کام ہو جاتا ہے، اور کبھی نظر نہیں اٹھاتا، سڑک پہ ایسے چلتا ہے نظریں نیچے گڑا کے، کبھی بد نظری نہیں کرتا. جب بہت ساری تعریفیں عورتوں نے کر دی نا، اب آپ اس عورت کا جواب سنیں، اس کی ماں کا. انہوں نے کہا کہ یہ اس کا کمال نہیں ہے فرید کا، یہ میرے دودھ کا کمال ہے کہ میں نے کبھی اسے بنا وضو دودھ نہیں پلایا. آج تو ماؤں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کی فلمیں ہوتی ہیں، دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. اول تو دودھ ہی نہیں پلاتی کہ ہماری فکر خراب ہو جائے گی. باپ جو ہے وہ کون سا باپ ہم میں ایسا ہے جو اپنے بچوں کو وہ ٹائم دے رہا جو دینا چاہیے؟ کبھی آپ بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہو، کبھی بچوں کے ساتھ تفریح کرتے ہو، انہیں کرکٹ کھلانے لے گئے، ان کے ساتھ دوڑے لگاتے ہو. تو جیسے آپ ہو ویسی آپ کی اولاد. آپ اللہ کے فرما بردار نہیں ہو، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہیں. آپ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، آپ کی اولاد اللہ کی فرما بردار ہو جائے گی، آپ کی بھی انشاءاللہ. آپ نمازیں پڑھو 5 وقت کی. آپ خود دیکھو نا، آپ کو فجر میں گئے ہوئے کتنے دنوں کا فجر پڑھے ہوئے، اندازہ ہو جائے گا. یہ مجمع بیٹھا ماشاءاللہ، تو اندازہ کر لو کتنے لوگ فجر پڑھ رہے، پتہ لگ جائے گا کہ ہماری اولادیں کیوں آج کل نافرمان ہو رہی. جب ہم اللہ کی نہیں مانتے وہ ہماری نہیں مانتے. ہاں جی، روز 100 روپے کا صدقہ دیں، مہینے میں 3000 روپے کا. بڑا اچھا سوال. ان کا سوال یہ ہے کہ صدقہ روز کا دیں یا پورے مہینے کا دیں. بھائی جیسے بھی سہولیت ہو اس طرح کر لیں. اگر آپ کا دل یہ ہے کہ میں اکٹھے کر کے کسی غریب کی مدد کر دوں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی وضاحت کر دوں، صدقہ بھی نفلی. اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے الگ کرنے تو وہ تو بات الگ ہے، وہ تو آپ کے اوپر فرض ہے. اور اگر نفلی صدقہ ہے تو اگر آپ کو بیچ میں ضرورت پڑ گئی آپ خود بھی یوز کر سکتے ہو، نہ دو. یہ جو ہمارے یہاں بالکل یار میں نے تو صدقے کے نکالے تھے، اب میں کس طرح انہیں چھوؤں، کہیں کوئی ثابت نہیں ہے بات. تو اس لیے نفلی صدقہ آپ چاہے روز نکال دو، چاہے مہینے میں نکال دو، چاہے اسے یوز کر لو، پھر بعد میں نکال دو، کوئی حرج نہیں ہے بالکل. اللہ ایک سوال، آج لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں، بچوں کے عقیقے کیوں نہیں کرتے؟ ان کا سوال یہ ہے آج لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں، مالدار لوگ عقیقے کیوں نہیں کرتے. اصل میں اس کا بھی معاملہ آخرت سے جڑا ہوا ہے، نبی کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے. ایک تو معلومات نہیں ہے، معلومات بھی ہے تو یقین نہیں ہے آخرت. اب نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ عقیقے کی عوض گروی ہے اللہ کے یہاں. اب یہ حدیث لوگوں نے سنی ہوئی نہیں ہے. کتنی بلائیں ٹلتی ہیں عقیقے سے، اندازہ ہی نہیں ہے. تو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ٹرک کے نیچے آ جائے، کیسا ہاتھ پکڑ کے کھینچے گا، جانے نہیں دینے گا باہر اسے. اور آسمانی آفتیں اس کی ٹلتی ہوئی دکھا دے اللہ پاک کہ اوپر سے ایک پتھر گر رہا تھا یا اولا گر رہا تھا تیرے بچے کے سر پہ، میں نے بچا لیا صرف اس وجہ سے کہ تو نے عقیقہ کیا ہوا تھا. ایک بار دکھا دے اللہ پاک، ساری عمر گرویدہ رہے گا اللہ کا، کیونکہ دکھتا نہیں، ادھار ہے، اندیکھا ہے، انچین ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں ہے، اس لیے ہم وہ کرتے ہیں. اور کسی ذہن میں کوئی سوال نہیں؟ بھائی دعا کرا دیں بس. ہاں جی، ایک سوال یہ ہے، کیا صدقے میں جان کا صدقہ جان کے لیے دینا ضروری ہے؟ ویسا بھائی کا آپریشن ہے تو بکرا کر دیں. بڑا اچھا سوال ہے بھائی. یہ میرے پاس اکثر آتا ہے سوال کہ جان کے بدلے میں جان کا ہی صدقہ کرنا چاہیے. یہ بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اگر آپ کا بھائی بیمار ہے، اس کا آپریشن ہے، تو آپ 10,000 کا بکرا کرنے کی بجائے 10,000 روپے سے کسی غریب کا گھر بھر دو کہ اس کا 6 مہینے اناج چلتا رہے. 6 مہینے تک آپ کے بھائی کی بلائیں ٹلتی رہیں گی انشاءاللہ. بکرا تو وہ 10 منٹ میں ختم کر دیں گے کھا کھو کے، لیکن 6 مہینے تک اسے بکرے کی ضرورت ہے، اسے تو اناج کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، اس کے بچے کا ایڈمیشن کرا دو، اسے تعلیم حاصل کرا دو. وہ صدقہ ہے اصل. یہ نہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں کہ جان کے بدلے میں جان. کہاں بنا؟ نبی نے کب فرمائی یہ بات؟ نبی اگر فرماتے تو ہم مان لیتے اس بات کو. ہو گیا بھائی بس، انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے کریں گے. ہاں جی، ایک سوال اور ہے اس میں، کیا عورت اپنے شوہر کی میت کو چھو سکتی ہے؟ ان کا سوال ہے کہ عورت شوہر کی میت کو بالکل چھو سکتی ہے بھائی. عورت بھی چھو سکتی ہے، مرد بھی اسے قبر میں اتار سکتا ہے. بس مرد کو چھونے سے بچنا چاہیے کیونکہ شہوت زیادہ ہوتی ہے مرد میں. لیکن عورت تو بالکل غسل بھی دے سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، اسے کفن دفن بھی کرا سکتی ہے. یہ تو نبی کی حدیث سے میں نے ایک بار سنایا تھا کہ ایک بار عائشہ کی گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور حضور سے پتہ نہیں کس لاٹ میں عائشہ نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اگر میں آپ کی زندگی مر گئی تو آپ کیا کریں؟ کہ میں تجھے کفناؤں گا، نہلاؤں گا، غسل دوں گا، ساری باتیں. تو پھر اسی طرح سے حضور نے پوچھ لیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا نعوذ باللہ تو کیا کرے گی؟ انہوں نے بھی جواب دیا. تو یہ ثابت ہو گئی بات اس طرح سے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ دین کا معلومات نہیں ہے تو اس لیے شکل تک نہیں دیکھنے دیتے. چھونا تو بہت دور کی بات ہے.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह तू रहमत फरमा दे, या अल्लाह तू फजल फरमा दे, या अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा दे, या अल्लाह हमें जलन से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, नंबर 2 माल बेचने